بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز صفیہ بانو، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا سبق اسلامیات کی کتاب کے باب صوم کے عنوان صبر و استقلال کے بارے میں ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں: سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقفیت و آگاہی، سیرت طیبہ سے صبر و استقلال کی مثالیں، طلباء و طالبات کو اچھا اور بااخلاق مسلمان بننے میں معاونت، فلاح دارین کی آگاہی پیدا کرنا۔ باقاعدہ سبق کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ سبق سال اول کے نصاب میں شامل باب صوم رحمت للعالمین میں سے صبر و استقلال پر مبنی ہے۔ اس سوال کو ہم درج ذیل سرخیوں کے تحت حل کر سکتے ہیں۔ صبر و استقلال۔ صبر کے لغوی معنی، لفظی معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا، مصائب اور سختیوں کو ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنا۔ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں، یعنی صبر و استقلال سے مراد یہ ہوئی کہ راہ حق میں آنے والی تکالیف اور مشکلات کو ثابت قدمی سے برداشت کرنا، تکلیف اور مصیبت میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا، نیکی کرتے ہوئے اور برائی سے بچتے ہوئے خود کو شیطان کے مقابلے میں ثابت قدم رکھنا، ناپسندیدہ حالات کو حوصلے اور ہمت سے برداشت کرنا۔ صبر و استقلال قرآن پاک کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بارہا مقامات پر مسلمانوں کو مشکل اوقات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں صبر و استقلال سے کام لینے کی تاکید کی ہے۔ صبر و استقلال سے کام لینا بڑی ہمت اور عزم و حوصلے کا کام ہے۔ مشکلات میں اپنے اوپر قابو رکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مشکل وقت میں اپنے اوپر قابو رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ سنت انبیاء کرام علیہم السلام۔ انبیاء کرام نے اپنی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنی امت کے مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ آزمائشوں، رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ان تمام تکالیف کو انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ اسی صبر کو اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس صبر کیجئے جیسا کہ عزم والے، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبر ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کا صبر مثالی صبر بن گیا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والی انتہائی کٹھن آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور صبر سے کام لیا۔ ان کا مال اسباب ضائع ہو گیا، اولاد وفات پا گئی، جسمانی طور پر شدید بیمار ہو گئے، ایک بیوی کے علاوہ باقی تمام بیویوں نے چھوڑ دیا۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ آخر کئی سالوں کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام آزمائشوں کو ختم کیا اور ایوب علیہ السلام کو صابر اور نعم العبد کے القابات سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، بے شک وہ بہت
اچھا بندہ اور رجوع کرنے والا ہے۔ معیت الہی، صبر کا ایک بہترین انعام یہ ہے، بہترین اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص مشکل حالات میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا ساتھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصرت الہی کا ذریعہ، یعنی صبر وہ صفت ہے جو اللہ کی مدد سے مستفیض کرتی ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سچے اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک اور سچے لوگوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ ان کی باقی نشانیوں میں یہ نشانی بھی شامل ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور جو لوگ مصیبت، سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کی سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ثابت قدمی کا اجر عظیم، جو لوگ اللہ کی راہ میں مشکلات اور مصائب پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں، مشکلات پر جو صبر کرنے والے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہنے والے، ڈٹ جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے انہیں جنت کی خوشخبری کا وعدہ دیتے ہیں۔ حب الہی کے حصول کا ذریعہ، صبر اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے یہ چاہیے کہ پریشانیوں اور تکالیف میں، مصائب میں صبر کرے، اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھے۔ ارشاد الہی ہے، واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں صبر و استقلال کے بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی صبر و استقلال کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید کی ہے اور اس سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صبر سے کام لے کر مسلمانوں کے لیے بہترین رہنمائی میسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، خیر و بھلائی کا باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک مومن کا سارا معاملہ ہی خیر و بھلائی والا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ یعنی مسلمان خوشی میں شکر کرتا ہے اور تکلیف میں صبر کرتا ہے۔ ایمان کی نشانی، صبر کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر والسماحۃ، صبر اور سخاوت ایمان ہے۔ مدد کا ذریعہ، مصیبت اور تنگی میں صبر کرنا اللہ کی مدد کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ جو انسان مشکل حالات میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہوئے اسے ان مشکل حالات سے نکال دیتے ہیں۔ ارشاد مبارک ہے، ان النصر مع الصبر، بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بننا، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا۔ فرمان مبارک ہے، من صبر علی شدتھا کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامت، یعنی جس نے اپنی تکلیف پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ سیرت طیبہ سے صبر و استقلال کی مثالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں صبر و استقلال کے بارے میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تو سراسر صبر کا مظاہرہ تھی۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن بن گئے اور لوگوں کی مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ کو جسمانی ذہنی طور پر اذیتیں دی گئیں، لیکن ہر موقع پر آپ نے صبر سے کام لیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کفار کی ایک جماعت وہاں موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط، ایک کافر جسے ابو جہل نے اکسایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دو، اس نے ایسا ہی کیا اور لوگوں نے مشرکین مل کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اطلاع دی، فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ کی پشت سے غلاظت دور کی اور کفار کو بد دعا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ مظالم ابو لہب اور ام جمیل پر صبر، ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ام جمیل اس کی بیوی تھی۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ابو لہب لوگوں کو اس بات پر اکساتا کہ ان کی بات نہ سنیں، اس کی بیوی آپ کی راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں بھی دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے ان رویوں پر صبر کیا اور کبھی ان دونوں کے لیے بد دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں لوگ اور ان کی حرکتیں اس قدر ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مذمت میں سورۃ لہب نازل کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بد دعا نہ دی اور ان کی مظالم پر صبر کیا۔ مقاطع قریش پر صبر، اسلام کی اشاعت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور نبوت کے 7ویں برس جب کفار مکہ تنگ آ گئے اور اسلام کے پھیلاؤ کو، اسلام کی اشاعت کو نہ روک سکے تو انہوں نے بنو ہاشم سے معاشرتی قطع تعلقی کا معاہدہ کیا۔ 3 سال تک یہ معاشرتی قطع تعلقی جاری رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے انتہائی مشکل حالات میں سخت موسم کا، بھوک پیاس کا سامنا کیا، لیکن صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اہل طائف کے مظالم پر صبر، اہل مکہ سے مایوس ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دین کی دعوت لے کر گئے تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ آپ کے پیچھے اوباش آوارہ لڑکوں کو لگا دیا جو آپ پر آوازیں کستے تھے، آپ کو پتھر مارتے
آپ پتھر کھا کھا کر لہو لہان ہو گئے، اتنے آپ کے زخموں سے خون بہا کہ آپ کے جوتوں تک پہنچ گیا اور آپ کے پاؤں مبارک اس سے خون سے چپچپانے لگے۔ اس حالت میں آپ اس تکلیف کی حالت میں تھے، فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کر تباہ کر دوں۔ لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی۔ غزوہ احد میں صبر۔ غزوہ احد میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا اور آپ کو اور بہت سے زخم آئے، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کافروں کے لیے بددعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں راہ ہدایت کی دعا کی۔ کفار کے ظلم و ستم اور رویوں پر صبر۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں گندگی ڈالی گئی، آپ کی بیٹیوں کو محض اسلام دشمنی میں طلاقیں دی گئیں، آپ کے جسم کو زخمی کیا گیا، آپ کو جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی، آپ کو کبھی مجنوں، کبھی دیوانہ اور کبھی پاگل کہا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، غزوات میں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور آپ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع کافروں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ مگر ان تمام ظلم و ستم اور تکلیف دہ رویوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے فضل سے فتح آخرکار آپ ہی کو ہی۔ اسوہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور تقلید میں صبر و استقامت کا پہاڑ تھے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں صحابہ کرام پر کافروں نے بہت زیادہ ظلم کیا، مگر وہ صبر کرتے رہے اور اسلام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت خبیب، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت یاسر پر بدترین مظالم کیے گئے، ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، مگر ان میں سے کوئی بھی اسلام سے پیچھے نہ پھرا اور سبھی صبر کر کے سرخرو ہوئے۔ صبر کے بے تحاشا فوائد و ثمرات ہیں۔ صبر کرنے سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صدق و تقوی کی نشانی ہے صبر کرنا۔ صبر کرنا خیر و بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ آخرت میں صبر کرنا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صبر و استقلال پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کر سکیں، آپ کی سنت پر عمل کر سکیں۔ آپ سب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اس سوال کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کی سرخیوں اور حوالوں کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان حوالوں اور سرخیوں تک محدود رکھیں، آپ چاہیں تو اپنی مزید معلومات بھی اس میں شامل کر کے اپنے جواب کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔